مجھے اور میرے خاندان کے کچھ سرکردہ لوگوں کو خصوصاً میرے ماموں خیر اللہ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ میری یہ پہلی جیل تھی، اس سے پہلے میں نے کبھی جیل نہ دیکھی تھی، اور ہمارے باسی بندے بھی باہر کے بجائے جیل میں اپنے آپ کو زیادہ محفوظ سمجھ رہے تھے، اور وہ میری پھانسی کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ کیوں نہ جیل سے فرار کے راستے زندگی بچائی جائے۔ صدام حسین کے بارے میں گڑا گیا ایک اتنا بڑا جھوٹ جسے پوری دنیا آج سچ مانتی ہے۔ اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے صدام حسین کی پہلی گرفتاری کب ہوئی اور ایک جھوٹ سے پردہ فاش کریں گے۔ پہلی گرفتاری بات ہے 1959 کی۔ ایک واقعے کے بعد حکومت نے کرکوک شہر میں زور و ستم کے تمام حربے استعمال کر ڈالے۔ عراق پر عبدالکریم قاسم کی حکومت تھی اور سوشلسٹ پارٹی عبدالکریم قاسم کی پشت پناہی میں تھی۔ وہ ہماری باس پارٹی کو کچلنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی، کیونکہ اسے اس بات کا خطرہ تھا کہ اب عوام باس پارٹی کو اپنی نجات اور آزادی کا ذریعہ تصور کرنے لگے ہیں، اور بہت جلد عوام باس پارٹی کی قیادت میں انقلاب برپا کرنے والی ہے۔ اس لیے سوشلسٹ پارٹی اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑنا چاہتی تھی جس میں کسی باز پارٹی والے کو پھنسایا جا سکتا ہو۔ ادھر عراق کی حکومت کرکوک میں ظلم ڈھا ہی رہی تھی کہ ادھر تقریر میں کمیونسٹ لیڈر سعد بن ناصری کا قتل ہو جاتا ہے، جو صدر عبدالکریم قاسمی کا ایک قریبی ساتھی تھا۔ میں ان دنوں تقریر میں اپنی پارٹی کی سرگرمیوں میں مصروف تھا۔ حکومت کو مجھے راستے سے ہٹانے اور مجھ پر پابندیاں لگانے کا ایک بہترین موقع ہاتھ آ گیا، اور سعد بن ناصری کے قتل کا الزام مجھ پر دھر دیا گیا۔ مجھے اور میرے خاندان کے کچھ سرکردہ لوگوں کو خصوصاً میرے ماموں خیر اللہ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل کا ماحول میری یہ پہلی جیل تھی، اس سے پہلے میں نے کبھی جیل نہ دیکھی تھی۔ سیاسی بندے اور جیل دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، اس لیے کسی سیاسی بندے کو جیل سے نہیں گھبرانا چاہیے، کیونکہ اگر قوم کے لیے آواز اٹھانے والے کی جد و جہد سے جیل کو ہٹا دیا جائے تو اس کی کوششوں کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ نظریات پر غور کرنے کا موقع جیل کی قید سے بہتر کوئی جگہ نہیں، کیونکہ زندگی کے ہنگامے ایک سیاسی آدمی کے ذہن سے چمٹے رہتے ہیں۔ ان سب سے رہائی اسے اسی وقت ملتی ہے جب وہ گرفتار ہوتا ہے، اور ہمیں جیل میں جا کر اندازہ ہوا ملک بھر میں بدامنی اور تشدد حکومت کر رہی ہے، اور ہماری باس پارٹی کے بندوں کو دھڑا دھڑ گرفتار کر کے جیل میں ٹھونس رہی ہے، اور ہمارے باسی بندے بھی باہر کے بجائے جیل میں اپنے آپ کو زیادہ محفوظ سمجھ رہے تھے۔ جیل میں بہت سے دوستوں سے ملاقات ہوئی، نظریاتی بحثیں ہوئیں۔ جیل کے کمرے باس پارٹی کا تربیتی کیمپ محسوس ہونے لگے تھے۔ جیل سے فرار ہونے کا منصوبہ مجھے جیل جا کر اندازہ ہوا کہ حکومت مجھے کسی صورت زندہ رہا نہیں کرنا چاہتی، اور وہ میری پھانسی کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے پر تلی ہوئی ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے میرا مقدمہ ایک خصوصی عدالت میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ جیل سے فرار کے راستے زندگی بچائی جائے۔ ہم نے اپنے منصوبے کو پورا تیار کر ہی لیا تھا، لیکن جیل میں ہمارے ساتھ کچھ بزرگ اس منصوبے سے متفق نہ ہوئے، اور ہم نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ ہمارے فرار کی صورت میں ان بزرگوں پر تشدد یقینی تھا۔ اس کے بعد حکومت کوئی الزام ثابت نہ کر سکی تو ہمیں رہا کر دیا گیا۔ عراق سے شام ہجرت مجھے 12 اکتوبر 1959 کے ایک حادثے کے نتیجے میں عراق چھوڑنا پڑا۔ تاریخ میں شاید اسے لوگ عراق سے فرار لکھیں، لیکن میں اسے ہجرت کہوں گا۔ ظالم حکومت کے خلاف آواز اٹھانے والے بندوں کے اوپر جب ظالم حکومتیں ان کے اپنے ہی ملک کی زمین تنگ کر دیتی ہیں تو وہ عارضی طور پر اپنے ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ فرار نہیں ہوتا بلکہ اسے ہجرت کہنا چاہیے، کیونکہ ایک عظیم مقصد کے لیے اپنی مٹی سے دور ہونا ہجرت ہے، جو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کرنا پڑی۔ جب مکہ کے ظالموں نے آپ اور آپ کے ساتھیوں پر زمین تنگ کر دی تو آپ کو اپنا پیارا وطن چھوڑنا پڑا۔ ہمارے قائد اور نبی کی یہ سنت جاری رہے گی، اور انسان عظیم مقاصد کے لیے ہجرتیں کرتے رہیں گے۔ راستے کی مشکلات اسکول کی چھٹی کے بعد جیسے ہی میں گیٹ پر پہنچا تو ایک دوست کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ پولیس میرے تعاقب میں ہے۔ دوسرے ایپیسوڈ میں ہم نے بتایا تھا کہ صدام حسین بغداد میں اپنے ماموں خیر اللہ کے گھر رہ کر پڑھائی کر رہے ہیں۔ میں نے ماموں کے گھر جانے کے بجائے ایک دوست کے گھر جانے کا فیصلہ کیا، اور ماموں کو بتا دیا کہ پولیس میری تلاش میں گھر پر ضرور آئے گی۔ جب پولیس میری رہائش یعنی ماموں خیر اللہ کے گھر چھاپا مار رہی تھی، اس وقت میں بغداد چھوڑ کر تقریر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اپنے گاؤں الاوجا میں پہنچ کر میں گھر نہ گیا اور سیدھا اپنے بھائی ادھام کے پاس پہنچا، جو ایک پرائمری اسکول میں چوکیدار تھے۔ ان کو سارا معاملہ سنایا، رات وہیں اسکول میں سو کر گزاری۔ صبح دونوں بھائی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہیں بتایا کہ پولیس میری تلاش میں ہے۔ میں ابھی اپنے گاؤں ہی میں تھا کہ پولیس پیچھا کرتی ہوئی تقریر تک آن پہنچی تھی، لیکن چھاپے کے بعد بھی مجھے گرفتار نہ کر سکی اور ناکام واپس لوٹ گئی۔ اس کے بعد میرے چچا نے ایک جیپ کا انتظام کیا جس کے ذریعے میں تقریر سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ جیپ نے ہمیں ایک صحرا کے کنارے اتار دیا۔ ہم نے 2 اونٹ خریدے، کھانے کا سامان لیا۔ 7 دنوں 7 راتیں صحرا میں سفر کرتے رہے۔ 7 دنوں کے بعد ملک شام میں داخل ہوئے۔
یہ صحرا کی 7 دن اور 7 راتوں کا سفر میری زندگی کا ایک یادگار واقعہ ہے، جس میں انسانی زندگی کی بہت سی مشکلات پر میں نے قابو پانا سیکھا ہے، کیونکہ انسان جب بڑی مشکلیں جھیلتا ہے تو اسے پچھلی گزری مشکلیں چھوٹی لگتی ہیں اور آنے والی مشکلوں کے لیے وہ مضبوط بھی ہو جاتا ہے۔ انقلاب برپا کرنے والے کو ہر طرح کے حالات سے تیار رہنا چاہیے۔ جہاں وہ ایک طرف اقتدار میں بیٹھ کر فیصلے کرتا ہے، وہیں دوسری طرف اسے جیل اور صحرا جیسی مشکلات سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ شام کے سرحدی گاؤں بو کمال تک پہنچنے میں ہم کامیاب ہو گئے تھے۔ یہاں ایک چھوٹے سے عرصے تک قیام کرنے کے بعد دمشق چلے گئے۔ پھر مصر کے قاہرہ پہنچ کر میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور 4 سال تک میں نے مصر میں پڑھائی کی اور 1963 کو عراق واپس آ گیا۔ واپسی پر پھر صدام حسین کی گرفتاری ہو جاتی ہے۔ ان سب پر ایپیسوڈ 6 میں بات کریں گے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔